الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر ممن خلق تفضیلا اشہد ان لا الہ الا هو شہادۃ تدخل قائلہا ذلا ذلیلا اصلی و اسلم علی من بعث الی کافۃ الناس ہادیا و دلیلا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن صدق اللہ مولانا العظیم وقال اللہ تبارک و تعالی فی شأن حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما باواز بلند درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين تمام تر حمد و ثنا اور تعریف و توصیف مالک ارض و سماوات کے لیے جو خالق کل کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع معظم تاجدار عرب و عجم فخر عرب و عجم شہنشاہ حسینہ ماہ خوباں جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل فخر آدم و بنی آدم معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حریم ناز میں اپنی محبتوں اور عقیدتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام سامعین ذی وقار کروڑہ شکر بجا لائیں گے مل کر اس رب کائنات کا جس نے آپ کو اور مجھے انسان تخلیق کیا ہے، کروڑ بار اس کی بارگاہ میں شکر پیش کریں گے کہ جس نے آپ کو اور مجھے انسان تخلیق کرنے کے بعد رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا شرف بخشا۔ کروڑوں شکر اس رب کائنات کا کہ جس نے آپ کو اور مجھے ماؤں کی گود میں اذان کی آواز سنائی۔ اللہ کی ان تمام بے کرا مہربانیوں پر اس کا بارہا شکر بجا لاتے ہیں۔ دوستان محترم، آج کے خطبہ جمعہ میں جو آیت مبارکہ آپ کی خدمت میں پیش کی ہے وہ پارہ نمبر 2 سے ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان کی فضیلت اور اہمیت و برکت کو بیان کیا ہے۔
اور وہ آیت بھی پارہ نمبر 2 کے اندر ہی ہے جس کے اندر روزوں کی فرضیت کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ تو ماہ رمضان کی فضیلت کو بھی اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے، اور روزوں کی فرضیت کو بھی اللہ نے کلام پاک کے اندر بیان کیا ہے۔ یہ آیات میں نے اس وجہ سے پیش کی کہ آج انہی کی روشنی میں آپ کی خدمت میں چند معروضات پیش کروں، اور احادیث بھی وہی پیش کروں جو ماہ رمضان سے متعلقہ ہیں، تاکہ ماہ رمضان جو قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا ہے ہمارے، وہ عظیم مہمان اللہ کا آنے والا ہے انسانوں کے پاس۔ تو میری یہ خواہش تھی کہ آج میں اور آپ اللہ کے قرآن اور رسول کے فرمان کے کچھ ایسا کریں اور کچھ ایسے بیانات کو سنیں سمجھیں جس سے ماہ رمضان کے آنے سے پہلے پہلے ہم اپنے آپ کو تیار کر پائیں۔ دوستان محترم، کلام پاک کے اندر ماہ رمضان کی جو فضیلت اللہ نے بیان کی ہے، اس کی جو وجوہات ہیں وہ کچھ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک کے اندر ہی بیان کی ہیں کہ ماہ رمضان کو جو فضیلت اور برکت ملی ہے وہ باقی نسبتوں سے، باقی مہینوں کی نسبت وہ زیادہ ہے۔ اس کے زیادہ ہونے کی وجہ کیا ہے وہ بھی اللہ نے کلام پاک میں بیان فرما دی ہے۔ ماہ رمضان کے علاوہ بھی سارے مہینے اللہ ہی کے ہیں، ہر دن رات اللہ ہی کا ہے، لیکن خدا تعالیٰ کو یہ مہینہ ماہ رمضان بڑا پیارا ہے، اس کی شان قرآن میں اس نے بیان فرما دی۔ ماہ رمضان کو جو فضیلت اور برکت ملی ہے اس کی وجوہات تو کئی ہیں، لیکن 3 بنیادی وجوہات ہیں، بنیادی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ماہ رمضان کو اللہ تعالیٰ نے برکت سے بھر دی۔ دوستان محترم، وہ کون سی چیزیں ہیں جن چیزوں کی وجہ سے ماہ رمضان کو برکت ملی؟ سب سے پہلے نمبر پر ماہ رمضان کو یہ فضیلت اور اہمیت اس وجہ سے ملی ہے کہ اللہ نے عرش اعظم کا کلام قرآن پاک اسی مہینے میں نازل کیے۔ یہ برکت کی پہلی وجہ ہے۔ قرآن وہ جو صحیفہ انقلاب ہے، جو زمین پر اللہ کا سب سے بڑا انعام ہے اس وقت ہمارے پاس، وہ مبارک کتاب جس نے بھٹکی ہوئی انسانیت کو راہ ہدایت کی طرف لائی ہے، اور اگر اس قرآن کو زمین سے نکال کے سائڈ پہ رکھ دو، زمین کے تمام دستوروں میں سے قرآن کو سائڈ پہ کر دو، پیچھے انسانیت ہی کوئی نہیں بچ جاتی، کوئی شے ہی دنیا کے پلے نہیں ہے۔ تو وہ قرآن اللہ نے کیونکہ اس مہینے میں نازل فرمایا ہے، اس وجہ سے ماہ رمضان کو اللہ نے برکت دے دی، قرآن پاک کے اندر اس کا ذکر فرما دیا، اور فرما دیا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ ہے جس کے اندر قرآن کریم اتارا گیا۔ تو یہ اس کی برکت کی پہلی وجہ ہوئی۔ دوسری فضیلت ماہ رمضان کو کیوں ملی؟ دوسری فضیلت اس وجہ سے ملی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ عظیم رات جسے لیلۃ القدر کی رات کہا جاتا ہے، جو بلا شبہ مومنوں کے لیے ایک عظیم ترین رات ہے، اس کے برکتوں کے کیا کہنے، ایسی رات کہ جس کی شانوں کو اللہ تعالیٰ نے کلام پاک کے اندر خود بیان فرما دیا، اور یہ فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے یہ قرآن لیلۃ القدر میں اتارا ہے۔ اور آگے قرآن کا مزاج سمجھیں، قرآن کس طرح سے انسانوں کے دلوں کے اوپر چوٹ لگا کر کہتا ہے کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، او بھولے انسانوں تمہیں کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ یہ اتنی اس کی فضیلت ہے کہ انسان کو کیا آ جا رہا ہے کہ وما ادراک، تم کیا جانو، تمہیں بھلا کیا سمجھ اس کی کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ آگے اس کی وضاحت فرما بھی دی کہ سادہ لفظوں میں سمجھو
تو لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں سے بہتر ایک رات ہے۔ تو وہ جو مقدس اور بابرکت رات ہے وہ بھی اللہ نے اسی مہینے میں رکھی ہے، اس وجہ سے ماہ رمضان کو فضیلت مل گئی۔ تو 2 کام میں نے گنوا دیے، ایک قرآن ماہ رمضان میں آیا، ایک لیلۃ القدر ماہ رمضان میں اللہ نے رکھی۔ کوئی اور بھی رات ہو سکتی تھی، کسی اور مہینے میں بھی آ سکتی تھی، لیکن اللہ نے اس مہینے میں رکھ لیلۃ القدر کو۔ اور پھر آگے تیسری وجہ، یہ 2 برکتیں کیونکہ اسے حاصل تھیں، اللہ تعالیٰ نے پچھلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے تھے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا بھی کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یہ بھی پارہ نمبر 2 میں فرمایا کہ اے ایمان والو روزے تم پر فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ تو جب روزوں کو اللہ نے فرض کیا ہے تو وہ کسی مہینے میں بھی انتخاب اس کا ہو سکتا تھا، جو روزوں والی برکت تھی وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان میں رکھ دی۔ ایک قرآن کا نزول، دوسرا لیلۃ القدر، اور تیسرا رمضان کے روزے، یہ تینوں برکتیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف ماہ رمضان کو عطا کر۔ اس وجہ سے اس مہینے کی برکت اور اس کی جو بھلائی اور جو خیر اللہ نے اس مہینے میں رکھی ہے، بلا شبہ کوئی اور مہینہ اس مہینے کو نہیں پہنچ سکتا۔ ایک بندہ مومن کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ وہ اس مبارک مہینے کی مکمل طور پر تیاری کرے، اسے سمجھنے کی کوشش کرے، اس کی اہمیت کو جاننے کی کوشش کرے۔ آپ اندازہ کریں کہ احادیث کے دفاتر آپ کھولیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارے نبی کو اس مبارک مہینے کی آمد کا کس قدر شوق تھا اور کس قدر وہ کوشش فرمایا کرتے تھے، کتنا شوق تھا کہ خدا کرے کہ ماہ رمضان آئے۔ آپ اندازہ کر لیں، ہمارے آقا و مولا رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو روزے رکھنے کا اتنا شوق تھا کہ آپ ماہ رمضان آنے سے پہلے شعبان میں ہی روزے شروع کر دیتے۔ یہ صرف روزے رکھنے کا شوق ہے، اللہ نے کوئی شعبان میں روزے فرض نہیں کی، کوئی لازم نہیں تھی، لیکن شوق ہے حضور کو۔ احادیث کے اندر شعبان کی جو سب سے زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے وہ یہی ہے کہ رسول پاک نے ماہ رمضان سے ہٹ کر جس مہینے میں سب سے زیادہ روزے رکھے ہیں وہ شعبان کا مہینہ ہے، آج جس مہینے میں ہم بیٹھے۔ تو یہ حضور کو شوق ہوتا تھا کہ ابھی ماہ رمضان آ رہا ہے، وہ برکت کا مہینہ ابھی آ رہا ہے، اور اس سے پہلے ہی اپنے آپ کو تیار کیا جا رہا ہے کہ خدا کے بندے تو ترس رہے ہیں کہ وہ مبارک مہینہ آئے، اس کی تیاریاں پہلے سے ہی حضور شروع فرما دیتے تھے۔ اور حضور اکثر تقریباً پورا مہینہ ہی آپ شعبان کا روزے رکھا کرتے تھے، صرف آخری جو 3-4 روزے ہیں وہ حضور چھوڑ دیا کرتے تھے۔ حضور کی عادت مبارکہ تھی شعبان کے آخری جو 2-3 روزے ہیں وہ آپ چھوڑا کرتے تھے، باقی تقریباً سارے ہی رکھنا۔ وہ چھوڑتے کیوں تھے یہ بھی سمجھنا چاہیے۔ چھوڑ اس وجہ سے دیتے تھے کہ رمضان اور شعبان کے درمیان فرق ہو جائے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ملا کے رکھوں، میری امت مجھے دیکھے تو وہ 2 مہینوں کو ہی فرض سمجھ بیٹھے۔ نہ، اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کے اوپر 1 مہینے کے روزے فرض کیے ہیں، باقی امتوں کے اوپر جو فرض کیے گئے تھے ان کا معاملہ کچھ اور تھا۔ وہ مختلف امتوں کے اوپر مختلف طرح کے روزے فرض کیے گئے، نوعیت بھی کچھ اور تھی، مگر روزے پچھلی امتوں پر بھی فرض تھے، اور اس کا ذکر خود قرآن نے ہی کر دیا کہ جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تم پر بھی ویسے ہی فرض کیے گئے۔ اب پچھلی امتوں کا جو معاملہ ہے، کسی امت کے اوپر 3 ماہ کے فرض کیے گئے، کئیوں کے ذکر آتا ہے کہ 6 ماہ بھی روزے جو تھے وہ تھے۔ عیسائیوں کے اوپر جو ہے ان پر بنیادی طور پر پہلے 1 مہینے کے روزے تھے، ان پر 1 ہی مہینے کے روزے تھے۔ اور میں بلکہ تفسیر مزری کے اندر پڑھ رہا تھا، انہوں نے کچھ اقوال کوٹ کیے ہوئے تھے جس کے اندر انہوں نے یہ لکھا ہوا تھا، قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے، کہ صرف قرآن ہی ماہ رمضان میں نازل نہیں ہوا، قرآن کے علاوہ جو ابراہیم علیہ السلام کے اوپر صحیفے نازل ہوئے ہیں وہ بھی ماہ رمضان میں نازل ہوئے ہیں، اور تورات، زبور، انجیل، یہ تینوں آسمانی کتابیں بھی ماہ رمضان میں نازل ہوئی۔ یہ بھی برکت ایک مل گئی کو ہے جی۔ تو پھر آخری کتاب بھی اسی مہینے میں آ گئی۔
عیسائیوں کے اوپر پہلے 1 مہینے کے روزے تھے اور تھے بھی اسی مہینے کے ماہ رمضان کے، انہوں نے جان بوجھ کے بدل اپنے دین کو جس طرح سے انہوں نے بدلا ہے۔ اب ماہ رمضان اور وہ ہوتا بھی چاند کے اعتبار سے تھا، چاند کے اعتبار سے جب روزے ہوتے ہیں تو موسم بدلتا ہے۔ آج اگر گرمیوں کے روزے ہیں تو وہ آنے والے سال اور بدل جائے گا۔ اب ہم نے پچھلے دنوں میں جو پچھلے چند سالوں میں روزے رکھے ہیں، شدید گرمی میں روزے رکھے ہیں جی، لوگ سارا دن مسجد میں سوئے رہتے تھے اور اے سی کو نہیں چھوڑتے تھے۔ اب تو ضرورت ہی نہیں ہوگی انشاءاللہ، اب 35-40 سال اے سیوں سے تو جان چھوٹ گئی۔ ہاں جی، تو یہ اس طرح سے موسم بدلتا ہے جب چاند کے اعتبار سے روزے ہوں۔ ان پر بھی جناب والا 1 ہی مہینہ روزے تھے، انہوں نے کیا کیا جب گرمیوں کے روزے آئے نا، تنگ ہو گئے کہ کس طرح سے رکھیں۔ گرمیوں کے اندر روزے وہ عیسائی رکھنے سے گھبرا گئے، مہینے 1 کے ہی روزے تھے، گھبرائے تو انہوں نے سب سے پہلے کیا کیا، انہوں نے کہا یار روزے ہی رکھنے ہیں نا، تو کیا ہے اس مہینے میں رکھو، ایک تو کرو کہ جو شمسی سال ہے نا سورج کے اعتبار سے وہ مہینہ رکھو، اور مہینہ کوئی ایسا رکھو کہ بہار کا کوئی موسم ہو، بس ٹھنڈا میٹھا موسم ہو، نہ کوئی زیادہ سردی ہو کہ تنگی ہو، نہ کوئی گرمی ہو، 1 مہینے کے رکھ لو۔ انہوں نے اپنا شمسی اعتبار سے، کیونکہ وہ مہینہ چینج نہیں ہوتا، شمسی اعتبار سے موسم چینج نہیں ہوتا، مہینہ تو چینج ہوتا ہے لیکن موسم وہی رہتا ہے۔ اس سال مارچ کے مہینے میں جس طرح کا موسم ہے اگلے سال ہی تقریباً وہی رہے گا۔ تو ان بے ایمانوں نے کیا کیا، انہوں نے پہلے تو اس طرح سے یہ مہینہ بدل دیا۔ مہینہ جب بدلا گیا پھر کیا کیا، پھر کہنے لگے کہ اب کیونکہ ہم نے موسم دیا بدل، یہ عیسائیوں کی داستان سنا رہا ہوں کہ روزوں کے ساتھ انہوں نے کیا کیا کہ ہم نے کیونکہ اس کا موسم بدل دیا ہے تو ہم ہر جانے کے طور پر 10 روزے بڑھا دیتے ہیں کہ ہم رکھ لیں گے مہینے میں کی بجائے، یعنی 30 دن کی بجائے 40 دن کے روزے کر لیتے ہیں، پر رکھ لیں گے تھوڑے اچھے موسم کے اندر۔ اپنی خواہش ہے نا، نفسانی خواہش، اپنی تمنا، اپنی خواہش کی پیروی کرنی ہے، 40 روزے کر دیے۔ پھر اسی طرح سے انہوں نے بڑھائے۔ ایک ان کا بادشاہ کا ذکر آتا ہے کہ وہ بیمار ہو گیا، عیسائی بادشاہ، اس نے منت مانگی، اس نے کہا کہ اگر میں ٹھیک ہو گیا تو میں کیا کروں گا، پوری امت عیسائیت جو ہے اس ساری کو 10 روزے بڑھا دوں گا، روزے 50 کر دوں۔ اس نے پھر 10 اور بڑھا دیا، اللہ کی کرنی وہ ٹھیک ہو گیا۔ اس طرح سے وہ بڑھاتے گئے، کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے عیسائیوں پر بھی 1 ہی مہینے کے رکھے تھے۔ باقی دیگر امتوں کا آتا ہے کہ ان کا جو ہے وہ روزے رکھنے کا طریقہ بھی اور تھا، اور ان کے روزے جو تھے وہ تھے بھی زیادہ۔ تو یہ جو ہے امت متوسط ہے۔ اب یہ جو دین ہے یہ چلنا تھا قیامت تک کے لیے، تو لوگوں کے حالات، واقعات، طبیعتیں، ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی تربیت کے لیے جو ماہ رمضان کو رکھا وہ صرف 1 مہینے کے روزے۔ تو یہ ایک پس منظر ہو گیا۔ باقی یہ مہینہ کیسی برکت والا ہے، کیسی رحمت والا مہینہ ہے، خدا کی قسم کیا کہنے۔ ہمارے آقا مولا رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، فرمایا کہ جب حضور فرماتے ہیں کہ جب ماہ رمضان کا مہینہ آتا ہے اللہ جنت کے دروازے کھول دیتے، وغلقت ابواب جہنم، اور جہنت کے دروازے بند کر دیے ہیں جی، اور وسلسلۃ الشیاطین، اور شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ یہ ماہ رمضان کا پروٹوکول ہے جی، یہ اس کا شرف ہے، عزت ہے۔ میرے نبی فرما رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوتا ہے کہ جنت کے دروازے کھول دو۔ جو لوگ اس کی قدر و قیمت کریں گے، جو اس ماہ رمضان کی فضیلت و برکت سے فیض یاب ہوں گے، جنت کے دروازے ان کے لیے کھل گئے ہیں، جہنم کے دروازے ان پر بند کر دیے گئے ہیں، اور شیطانوں کو جکڑ دیا گیا ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کو، وہ جو روزے کو، جو ماہ رمضان کو سینے سے لگائیں گے، اس کی فیض اور اس کی برکت کو حاصل کریں گے، جو تقوی کی دولت کو اپنانے کی کوشش کریں گے، ان کے لیے شیطانوں کو جکڑ دیا گیا ہے۔ اب شیطان انہیں نہیں ورگلا سکتا، باقیوں کو جس طرح مرضی وہ کرتا پھرے، لیکن جو ماہ رمضان کے اندر اللہ کے نیک بندے ہیں، جنہوں نے روزے کو اپنے سینے سے لگا لیا ہے، پھر شیطان کا وار ان پہ نہیں چل سکے۔ تو یہ ماہ رمضان کی برکت رکھی اللہ تعالیٰ نے کلام پاک کے اندر بھی بیان کی، اور پھر اس کے اندر بھی احادیث میں بھی کثیر احادیث جو ہیں وہ صرف ماہ رمضان کی برکت اور فضیلت کے حوالے سے ہیں۔ یقین جانیں کہ جب ماہ رمضان کا مہینہ آئے نا، انسان کو تڑپ جانا چاہیے،
माह रमज़ान के शौक में इंसान का दिल तड़प उठना चाहिए। ये समझना चाहिए इंसान को कि अल्लाह की रहमत का महीना आ गया, खुदा की रहमत का महीना आ गया। ये किस लिए आ रही है? ये मेहमान बन के आ रहा है और ये मेरे लिए ही आ रहा है, ये मेरी बख्शिश का सामान बन के आ रहा है। जिस तरह हर बीज की जो आती है वो कोई मौसम होता है कि इस बीज में वो डालेंगे इस मौसम में तो फिर वो उसके ऊपर जो फल फूल लगेगा क्या उसके कहने। आम दिनों में भी डाल दोगे तो शायद कुछ ना कुछ निकल आए, लेकिन वो जो फल होता है ना वो सही उसी बीज के पौधे को लगता है जो सही मौसम में बोया गया। तो यूं समझें ये जो माह रमज़ान है ये बहार का महीना है, ये नेकियों की फसलें बहार है। और कुरान जो है जो इसके अंदर उतारा गया अल्लाह ताला ने, जो सबसे बड़ी मेहरबानी अल्लाह ने की है, वो कुरान जैसी नेमत अल्लाह ने इसी महीने में रखी। वो कुरान जो है वो समझें इसकी फसल है, वो इसकी फसल है। और अगर कुरान को आपने सीने से लगा लिया, माह रमज़ान से बरकत हासिल कर ली, और फिर आपको जो फसल मिलेगी ना, जो कटाई करेंगे और असल फल जो मिलेगा वो तकवा का फल है, वो तकवा बन के आपके अंदर आ जाएगा। फिर अगर आपने रोज़ों के अंदर अल्लाह के अहकामात को कबूल कर लिया, अल्लाह के अहकामात के सामने आपने अपने आप को बिछा दिया और अपनी ख्वाहिश को आपने तर्क कर दिया, तो फिर क्या है, तकवा की दौलत मिल गई। और जिसे तकवा की दौलत मिल गई वो जन्नत तक पहुंच गई। मकसद सिर्फ ये है कि आपको और मुझे ये तैयारी करनी है कि माह रमज़ान आने वाला है। जिस तरह से बुजुर्ग फरमाया करते थे कि जब माह रमज़ान आए ना तो अपने आप को जवान घोड़ों की तरह तैयार कर लो कि अल्लाह की रहमत का महीना आ रहा है, बिल्कुल पूरी तैयारी हो। और जिस तरह वो घोड़ दौड़ के अंदर एक लाइन लगी होती है और जो जिन्होंने दौड़ना होता है घोड़ों की दौड़ के अंदर, वो उस लाइन और पट्टी के ऊपर अपने घोड़े तैयार करके खड़े हो जाते हैं। वो फिर वो विसल बजने का, सीटी बजने का इंतजार करते हैं कि ये बजे तो फिर हम एक दूसरे पर सबकत ले जाएं, एक दूसरे से आगे निकल जाएं। बुजुर्ग फरमाते हैं ये जो महीना है ये इसी तरह से, ये नेकियों की घोड़दौड़ है। आप अपने आप को घोड़ों की तरह तैयार कर लें नेकियों के लिए कि रब की रहमत का महीना आ गया, हमने अपने आप को तैयार कर लिया है, हम अब बाउंड्री के ऊपर लग गए हैं, इधर से रमज़ान का चांद नजर आए फिर नेकियों में एक दूसरे से आगे दौड़ पड़ना है, फिर दौड़ पड़ना है और ये कोशिश करनी है अपनी मंजिल तक पहुंचे। ये ना हो इधर नेकियों की दौड़ शुरू हो और हम घर ही बैठे नहीं, हमें पता ही ना होगी इतनी अजीम बरकत आने वाली। यकीन जाने अल्लाह ने इतनी बड़ी बरकत रखी इस महीने के अंदर कि इंसान तसव्वुर में नहीं ला सकता कि अल्लाह ताला ने कितनी अपनी रहमत जो है वो इस महीने के अंदर रखी। सबसे बड़ी बात अल्लाह ने कुरान दे दिया हमें इस महीने की, ये कोई अल्लाह का थोड़ा ही नाम है। यकीन जाने रुए ज़मीन पर रसूल पाक साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद धरती पर और कोई सबसे कीमती शय तो कुरान है। कुरान से बड़ी मोमिनों के पास और कोई दौलत नहीं है, इससे बड़ी और कोई शय नहीं है हमारे पल्ले जिसे हम कायनात के सामने, दुनिया के सामने पेश कर सके। अगर मोमिनों के पास कोई दौलत है तो वो कुरान है, और अल्लाह ताला ने इसी महीने के अंदर दिया। अल्लाह ताला ने उसका जिक्र भी फरमाया, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास, कि कुरान मैंने इस महीने में उतारा है। कुरान की खुद अल्लाह ताला ने वज़ाहत फरमाई, कुरान है क्या? फरमाया हुदल लिन्नास, ये धरती के ऊपर जीने वाले इंसानों के लिए ये हदायत है। ये भटके हुए, वो जिनके पास कोई रास्ता नहीं है, जो भूल भलैया में खो गए हैं या जो अंधेर नगरी में फंस गए हैं, जिन्हें कोई हदायत और रास्ता नहीं मिल रहा, ये मेरा कुरान उनके लिए रास्ता है। कोई इधर निकल गया है, कोई इधर निकल गया है, सब कुरान की जानिब आ जाओ, ये तुम्हें अपनी मंजिल का तय्युन बता देगा कि खुदा के बंदे इधर उधर ना भटक, ये तेरे लिए सीधा रास्ता है, इस पर चलता जाओ और अपनी मंजिल को पा। कोई तसव्वुर कर सकते हम कि कुरान आने से पहले इंसान कहाँ खड़ा था? कुरान आने से पहले इंसान कोई इंसान नहीं, खुदा की कसम दरिंदों से भी गया गुजरा। ये कुरान है जो अल्लाह ताला ने फरमाया ये इंसानों के लिए हदायत है। ये सिर्फ इतना नहीं है कि बस उठाया, अच्छे कपड़ों में इसे गलाफ के अंदर लपेटा, चूमा, ऊंची जगह पे रख दिया और समझा बस, ना 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 ना, ये हदायत का जरिया। कुरान इस वजह से अल्लाह ने उतारा है, हुदल लिन्नास के अल्फाज इस चीज़ के ऊपर शायद हैं कि वो खुदा के बंदो ये मैंने इंसानों के लिए उतारा।
یہ اس وجہ سے نہیں دیا کہ صرف تم اسے چومتے رہو اور اونچی جگہ پہ رکھ دو کہ ٹھیک ہے جی تو عرش آدم کا کلام ہے، تو بادشاہ ہے، اب ہم نے تیرے اوپر کپڑا لپیٹ کے احترام کے ساتھ تجھے رکھ دیا ہے، باقی ہم زندگی اپنی مرضی سے گزاریں گے، ہمیں اپنے راستے پتہ ہے۔ نہ نہ نہ، قرآن اس لیے بالکل یہ جو آج مسلمانوں کا طریقہ ہے کہ وہ عظیم کتاب کہ جسے اللہ نے اتنے مبارک مہینے میں نازل کیا، یہ اس کتاب کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ صرف قسمیں اٹھا لو، قسمیں اٹھا لو، جھگڑے بن گئے، فساد کھڑے ہو گئے، لاؤ جی قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کے ہم قسم اٹھاتے ہیں ہم نے یہ کیا وہ نہیں کیا۔ اور قرآن اس لیے آیا تھا کہ اس کے اوپر ہاتھ رکھ کے تم قسمیں اٹھاتے پھرو، اپنے جھگڑے ختم کرتے پھرو۔ قرآن اس لیے نہیں آیا۔ یہ اس کا ایک فائدہ ہے کہ لوگ قرآن کے اوپر اعتبار کرتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایسا نہ کریں، لیکن قرآن کا مقصد سمجھیں، قرآن کس درد کے لیے آیا ہے؟ انسانیت کو، اس بھٹکی ہوئی انسانیت کو جس بیچاری کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، یہ قرآن اس بھٹکی ہوئی انسانیت کو اللہ کے راستے پر لگانے کے لیے، یہ انسانوں کو راستہ بتانے کے لیے آیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا نہیں ہے وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ، میں نے جو قرآن ماہ رمضان میں نازل کیا ہے یہ نہیں ہے کہ یہ صرف میں نے کہہ دیا یہ ہدایت ہے تو ہدایت ہے، نہ، وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ، اس کے ہدایت ہونے پر کھلی نشانیاں واضح طور پر موجود ہے جن کو انسانی عقل توڑ نہیں کر سکتی۔ قرآن ہدایت ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف میں نے کہہ دیا ہدایت تو ہدایت ہے، نہ، اس کے اوپر بینات ہیں، بینہ ہے، اس کے اوپر پوری گواہی ہے، اس کے اوپر پورے دلائل موجود ہیں کہ قرآن واقعی ہدایت ہے۔ اگر قرآن کا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ ایک ہے تو ساری کائنات کے انسان مل جاؤ اور ثابت کرو دو خدا ہے، دوڑاؤ اپنے عقل کے گھوڑے، ساری دنیا کے فلسفی اکٹھے کر لو اور سمجھاؤ کائنات اگر دو خدا چلاتے تو کیسے چلاتے۔ یہ قرآن کا امتیاز ہے، قرآن نے آ کر جو بات کی ہے اس کے اوپر پوری حجت قائم کی ہے، دلیل قائم کی ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ میں نے جو بات قرآن کے اندر اتار دی ہے ساری دھرتی کے انسان مل جاؤ تو اس کا توڑ تم نہیں لا سکتے۔ یہ قرآن کو اللہ نے بینہ بنا کے پوری دلیل کے ساتھ اتارے، اور آگے فرمایا والفرقان، اور یہ فرق کرنے والا ہے جو میں نے تمہیں ماہ رمضان میں عطا کیا ہے، اس کی برکت کو سمجھو، یہ تمہیں راستہ بھی دکھائے گا، یہ دلیلوں کے ذریعے تمہارے دل و دماغ کو مطمئن بھی کر دے گا، اور یہ حق و باطل کے درمیان فرق کر دے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرنے والا ہے، سیاہ اور سفید کا بالکل فرق کر دینے والی کتاب جو ہے وہ میں نے تمہیں عطا کر دی ہے، اور اسی مبارک مہینے میں عطا کر دی ہے، جس نے آ کر صحیح اور غلط کو بالکل جدا کر دی ہے۔ اب کسی کے لیے یہ نہیں ہے کہ مجھے کیسے پتہ چلے گا کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے، وہی ٹھیک اور غلط کا فرق اللہ نے کر دیا۔ قرآن آ گیا، ٹھیک بھی بتا دیا گیا، غلط بھی بتا دیا گیا۔ تو یہ ساری عظیم کتاب جو نازل ہوئی ہے، یہ اتنی شانوں والی جو کتاب نازل ہوئی ہے اللہ نے ماہ رمضان میں اتاری۔ دوستان محترم، ہم نے ماہ رمضان کے اندر جو سب سے زیادہ برکت حاصل کرنی ہے نا وہ اسی مہینے سے حاصل، وہ اسی مہینے کے اندر قرآن سے حاصل کرنی ہے وہ برکت۔ اس مہینے آنے سے پہلے اللہ کا کلام اٹھ جائے اور کلام اٹھا لے ہم، اور اس کو پھر پڑھنا شروع کر دے، اسے سمجھنا شروع کر دے، اور جب قرآن اٹھائیں اس کا حکم پڑھیں، اسے سمجھیں یہ مجھے کیا کہہ رہا ہے، وہ حکم پھر دیکھیں ہاں میں اس حکم پر چل رہا ہوں یا نہیں، اگر چل رہا ہوں تو پھر ٹھیک ہے، پھر آگے بڑھ، ورنہ جب قرآن اٹھایا اس کا حکم پڑھا، اپنے گریبان کے اندر جھانکا، پھر دیکھا کہ یار جو حکم میرے اللہ نے دیا یہ مجھ میں کمی ہے، نہ، پھر پیچھے ہٹائے انسان اور اس اللہ کے حکم کی پیروی کرے، اس حکم کو دل و دماغ سے تسلیم کر لے، پھر آگے بڑھے۔ یہ نہیں ہے کہ بس ایک طرف سے شروع کرو اور بس پڑھتے جا رہے ہیں جی پورے مہینے کے اندر ہم نے ختم کر دی ہے۔ اور خدا کے بندو یہ صرف اسی لیے آیا کہ تم لالچی بن کے ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں وہ میرا اللہ دیتا ہے، کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن کے ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں ہیں، لیکن خدا کے بندو قرآن اس وجہ سے آیا ہے کہ سمجھا جائے کیا تھا کیا، میں سارا پڑھ جاؤں مجھے پتہ ہی نہ ہو قرآن نے مجھے کیا کہا، یہ مجھ سے کس چیز کا مطالبہ کر رہا ہے، تو میرا پڑھنے کا کیا فائدہ ہے، بس صرف ایک گردان ہی ہو گئی اور کوئی فائدہ نہیں۔
जिस मकसद के लिए वो नाजिल हुआ है वो फायदा ना हुआ। बाकी वो ये लालची बन गई कि हाँ ठीक है नेकियां मिल गई, बस नेकियां इकट्ठी कर ली हैं, हदायत और वो रास्ता ना मिला जो बताने के लिए कुरान आया। वो हदायत और वो रास्ता तब मिलेगा जब कुरान को आप समझ के पढ़ेंगे, हर आयत के हुक्म को आप पढ़ेंगे, और जब हुक्म पढ़ेंगे फिर ये समझिएगा ये ऐसे ही है जैसे मेरे दिल पे अभी नाजिल हो रहा है। दोस्तान मोहतरम, ये सारी बरकत माह रमज़ान की, अल्लाह ने माह रमज़ान की वजह से हमें, माह रमज़ान के अंदर अल्लाह ताला ने हमें ये हदायत और कलाम पाक जो है वो अता फरमाया है। मैंने माह रमज़ान के मुतल्लिक काफ़ी अहादीस इन दिनों में मुताला की, पढ़ी, और हर हदीस की अपनी शान है। इंशाअल्लाह माह रमज़ान आने वाला है, हम वक्तन फ़वक्तन उनको बयान करेंगे। लेकिन एक हदीस वो मैंने पढ़ी, इमाम बैहकी ने लिखी शोबुल ईमान के अंदर। वो सारी हदीसें मैं पढ़ रहा था तो वो हदीस मुझे इतनी पसंद आई कि मेरा दिल चाहा मैं उसे वो पूरा मैंने फिर उसे लिखा। वो हदीस तो यूं है कि पूरा एक खुतबा है, ये एक पूरा खुतबा है, और इसका पस मंज़र इस तरह से है कि रसूल पाक के एक अजीम गुलाम हज़रत सलमान फ़ारसी, हज़रत सलमान फ़ारसी फरमाते हैं कि शबान की आखिरी दिन था, जो शबान का महीना है इसका आखिरी दिन था, हम रसूल पाक के सामने थे, माह रमज़ान का महीना आने वाला था, तो अल्लाह के हबीब ने हमें एक खुतबा दिया माह रमज़ान की आमद पर। ये वो सारा हजूर का खुतबा वो मैंने यहाँ पर लिखा है। जब मैंने ये पढ़ा है ना, मैंने कहा ये हजूर का पूरा खुतबा ही है, ये बिल्कुल जामे है, किसी शय की कोई कमी नहीं है। वो पूरा खुतबा था, अल्लाह के उस गुलाम ने और रसूल पाक के उस गुलाम हज़रत सलमान फ़ारसी ने याद किया, हजूर की बातों को याद रखा, उम्मत को पहुँचाया हजूर का वो खुतबा जो हजूर ने शुबान के आखिरी दिन दिया था। तो वो सारा इमाम बैहकी ने हदीस की किताब में लिखा। ये मैंने पढ़ा तो फिर मैंने कहा कि आज माह रमज़ान की क्योंकि आमद है और माह रमज़ान आने वाला है, इस हजूर के खुतबे के मुताबिक मैं और आप अपने आप को तैयार करें। मेरे दिल को ये बड़ा यकीन जाने, मैंने वैसे अहादीस इस ज़िमन में कसीर अहादीस थी, और कोशिश भी यही होती है कि हजूर के ज़्यादा से ज़्यादा फरामीन जो बिल्कुल सनद के एतबार से भी बिल्कुल ठीक हो, 16 आने खरी, वो हदीसें आपकी खिदमत पे पेश करूं। लेकिन ये जब हदीस मैंने पढ़ी है, मैंने कहा कम अज़ कम एक जुमे पर तो हजूर का यही खुतबा पढ़ के सुनाना चाहिए। ये अब मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा हजूर का खुतबा। ये जुबान तो यहाँ मेरी है, लेकिन ये अल्फाज सारे हमारे आका रसूल पाक के। ये हज़रत सलमान फ़ारसी ने ये हजूर का मुबारक खुतबा जो माह रमज़ान की शान के मुतल्लिक़ है वो पेश किया है। आज मैं और आप सुनेंगे इसे, और फिर हम अपने दिल की खिड़कियां खोल के इसके मुताबिक अपने आप को तैयार करने की कोशिश करें। जहाँ कोई वजाहत की ज़रूरत होगी थोड़ी बहुत मैं करता जाऊँगा। अब आप बिल्कुल दिलो दिमाग हाजिर करके ये दिल दिमाग की खिड़कियां खोल के बैठ जाएं और सुने कि हमारे आका ने माह रमज़ान की आमद के वक्त किस तरह से खुतबा इरशाद फरमाया है और क्या क्या रंग बयान किया माह रमज़ान के, ताकि इस बरकत को समेटने के लिए मैं और आप अपने आप को तैयार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन सलमान फ़ारसी, ये हज़रत सुलेमान फ़ारसी रवायत फरमाते हैं, काला हज़रत सलमान फ़ारसी कहते हैं कि ख़ातबाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी आखिर यौमिन मिन शुबान। फरमाते हैं सलमान फ़ारसी कि हमारे आका मौला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शबान के आखिरी दिन हम सबको एक खुतबा दिया। फ़काला, अब वो खुतबा क्या है, हजूर ने फरमाया, अब वो आगे खुतबा शुरू हो गया। हजूर के पहले अल्फाज, या अय्युहन्नास, ए लोगो, कद अज़ल्लकुम शहरुन अज़ीमुन, ए लोगो एक अजीम महीना रहमत की चादर बनकर तुम्हारे सरों पे आ चुका है। ये अज़ल्लकुम का मतलब होता है साया अफगन हो जाना। जिस तरह इंसान धूप के अंदर खड़ा हो ना, कड़कती धूप हो, और इंसान उस बेजार है उस धूप से,
اور چاہتا ہوں کہ کاش کوئی سایہ مجھے نصیب ہو جائے اور میں اس چلچلاتی دھوپ سے بچ جاؤں، سکون نہ اس طبیعت کو، اور پھر ایک دم سے کوئی بادل آ جائے، کوئی چھتری آ جائے، کوئی درخت کا سایہ آ جائے اور اس بندے کو سکون ہو جائے۔ یہ ہوتا ہے ظل، یہ ہوتا ہے سایہ۔ ایسے ہی حضور نے تشبیہ دیتے ہوئے فرمایا کہ اے لوگوں، ایک عظیم مہینہ تمہارے اوپر رحمت کی چادر کا سایہ بن کے آ چکا کہ تم پتہ نہیں گناہوں کی تپتی بھٹی میں کیسے جل رہے تھے، اور اب تیار ہو جاؤ، ایک عظیم مہینہ یوں سایہ کر کے تمہارے اوپر آ چکا ہے۔ اور پھر فرمایا آگے، شہر عظیم شہر مبارک، وہ صرف عظیم ہی نہیں ہے، وہ بڑا ہی نہیں ہے، شہر مبارک، وہ ہے بھی بڑا برکتوں والا مہینہ، وہ بڑی برکتوں والا مہینہ تمہارے اوپر سایہ کر کے آ گیا۔ اور فرماتے ہیں کہ رسول پاک نے فرمایا یہ مہینے کی وضاحت کرتے ہوئے پہلی اس کی کیا فضیلت فرمائی، شہر فیہ لیلۃ، اے میرے غلاموں سنو، حضور نے کہا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر ایک ایسی رات ہے، خیر من الف شہر، کہ وہ 1000 مہینوں سے ایک رات ہی بہتر ہے۔ یہ لیلۃ القدر کا تذکرہ حضور نے بالکل سرے وقت خطبے کے شروع میں فرما دیا کہ وہ عظیم برکتوں والا مہینہ آ گیا جس کے اندر اللہ نے تمہیں ایک ایسی رات دی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور یہاں یہ سمجھیں 1000 مہینوں سے ایک رات کے بہتر ہونے کا مطلب کیا ہے؟ مسلمانوں کو عجیب معاملہ ہے، اب ساری راتیں مناتے ہیں، یہ لیلۃ القدر کی رات کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ وہ حدیثیں، صحیح حدیث، قرآن، اللہ کی کتاب بھری پڑی ہے اس رات کی برکت سے، اور مسلمان سو کے گوا دے۔ فرمایا یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینوں سے بہتر ہونے کا مطلب بھی سن لیں، ایک انسان اللہ کی طلب میں نکلے، اللہ کو پانے کے لیے نکلے، تو وہ سفر طے کرتا جائے کرتا جائے کرتا جائے، اللہ کی رحمتوں کو لیتا رہے۔ اگر اللہ کی رحمت کو پانے کے لیے وہ نکلا ہے تو اسے جتنا سفر طے کرتے 1000 مہینہ لگتا ہے نا، 1000 مہینہ، اس رات کے اندر ایسی برکت ہوتی ہے کہ ایک بندہ اللہ کو پانے کے لیے 1000 مہینوں میں جتنا سفر طے کرتا ہے، اس رات کی برکت سے اتنا سفر ایک رات میں ہی طے ہو جاتا ہے، اتنا سفر ایک رات میں ہی طے ہو جاتا ہے۔ یہ ہے اللہ کی رحمت کو پانا، یہ لیلۃ القدر ہے۔ اور یہاں پر میں یہ وضاحت بھی کرتا جاؤں حضور کے خطبے کے اندر ہی کہ یہ بھی نہ سمجھے یہ جس طرح سے بنایا ہوا ہے جی وہ رات ہوتی ہے جی بڑی برکت والی رات ہوتی ہے، مٹی سونا بن جاتی ہے اور پانی جو ہے وہ دودھ بن جاتا ہے، یہ سب کس سے کہا؟ کوئی اس کے اندر حقائق نہیں ہے۔ اللہ کی کتاب پڑھی ہے، اس رات کی ساری فضیلتیں بیان ہیں، نبی کے فرامین ہیں، اس رات کی ساری شانیں بیان ہوئی ہیں۔ یہ کوئی نہیں ہے لوگ ٹب کے اندر پانی ڈال کے بیٹھے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں دودھ کب بنے گا، تو وہ رات اس طرح کی کوئی ڈرامے بازی اسلام کے اندر نہیں۔ اس رات کے برکت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس رات کے اندر کوئی ایسی گھڑی آئے گی، کوئی ایسا وقت آئے گا، تو اپنے دل کو تھام کے اللہ کو یاد کرتا رہے، تیرے دل کے اوپر اللہ کی ایسی رحمت برسے گی کہ تیرے دل سے دنیا کی ساری محبتیں نکل جائیں گی، ساری محبتیں تیرے دل سے نکل جائیں گی۔ اور ایک وقت اس رات کے اندر تیرے اوپر ایسا آئے گا تو اپنے دل کے اندر یہ کہے گا پروردگار، ایک بھٹکا ہوا انسان تیرے آگے آ کے اس نے سر رکھ دیا ہے، یہ تیرے سامنے بیٹھا ہے مجرم بن کے، اے میرے پروردگار یہ دنیا، یہ میرے رشتے تعلقات ناطے سب کو بھلا کے میں نے سائڈ پہ کیا، میرا دل اب صرف تیرے لیے ہے، تو اور تیری ذات میرے دل کے اندر بس گئی ہے، میرے اس دل و دماغ کے اندر اللہ تیرے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، میں فقط اور فقط تیرا ہی طالب ہوں۔ جب انسان کے دل کے اندر اس رات کو یہ چاشنی پیدا ہو جائے اور یہ کیفیت جب دل میں پیدا ہو جائے، پھر سمجھو اسے لیلۃ القدر نصیب ہو گئی۔ یہ ہے لیلۃ القدر کہ اس رات کو انسان کے دل سے دنیا وما فیہا کی محبت نکلے اور صرف اللہ کی محبت سما جائے، یہ ہے لیلۃ القدر۔ اور پھر میرے نبی نے کیا فرمایا آگے؟ حضور فرمایا کہ جعل اللہ صیامہ فریضۃ، کیا میرے غلاموں یہ جس مہینے کا میں تذکرہ کر رہا ہوں یہ وہ مہینہ ہے جس کے روزے اللہ نے فرض کر دیے، روزے رکھنے اس میں فرض ہیں، وقیام لیلہ تطوعا، اور اس کی راتوں کو قیام کرنا، راتوں کا قیام،
رات کو کھڑے ہو کے نوافل ادا کرنا، اللہ نے اسے نفل بنا دی۔ روزے فرض ہیں، رات کا قیام جو ہے وہ اللہ نے تمہارے لیے نفل بنا دی ہے۔ اور قیام اللیل کا کیا مطلب ہے؟ حضور تو جب تراویح پڑھتے تھے، حضور تو تہجد کے وقت پڑھتے تھے، حضور وہی تہجد کے جو نوافل ہے وہ پڑھا کرتے تھے۔ یہ اصل میں جو تراویح ہے یہ وہی تہجد والی نماز ہے، یہ سمجھنا چاہیے۔ وہ تو حضور کے غلاموں نے کہا یا رسول اللہ ایک بندہ سو گیا تو اگر وہ عشاء کے ساتھ ہی سے پڑھنا چاہے تو حضور نے اجازت دے دی کہ عشاء کے ساتھ ہی پڑھ لیا کرو نا، تو وہ پھر اس کا نام تراویح پڑ گیا۔ پھر پہلے تو حضور کے دور میں بھی علیحدہ علیحدہ ہر کوئی پڑھتا تھا، کوئی ادھر پڑھ رہا ہے، کوئی ادھر، کوئی ادھر۔ پھر جب حضرت عمر کا دور آیا، وہ ایک دن مسجد میں آئے تو انہوں نے دیکھا کوئی وہاں پہ تراویح پڑھ رہا ہے، کوئی وہاں پہ، کوئی وہاں پہ، اپنی اپنی پڑھ رہے ہیں۔ اس خدا کے بندے نے کہا کہ یار ایسا کرتے ہیں، ہے تو نفل نماز، ایک اچھا قرآن پڑھنے والا قاری آگے کھڑا کر دیتے ہیں، باقی حضور کے غلام پیچھے کھڑے ہو جائیں، ایک پڑھے باقی سنیں، تھوڑا اچھا لگے گا۔ بڑی معقول سی بات تھی۔ وہ پھر وہاں سے حضرت عمر کے بعد یہ سلسلہ چل پڑا۔ نہ حضور ہمارے آقا و مولا رسول پاک صاحب علیہ وسلم جو تراویح پڑھتے تھے وہ آدھی رات کو اپنی نیند کو قربان کر کے، اپنے بستر کو سائڈ پہ ہٹا کے، اپنی خواہش کو بالکل اطاق کے اندر رکھ کر پھر کھڑے ہونا اور کہنا پروردگار یہ میرا بستر رہا، یہ میرا سکون رہا، یہ میری نیند، میں نے سب کچھ تیرے لیے قربان کر دیا اور تیری پابندی کے اندر یہ کھڑا ہو گیا۔ حضور یہ قیام اللیل کیا کرتے۔ قیام اللیل کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ راتوں کو ماہ رمضان کے اندر آپ اللہ کے نوافل ادا کریں۔ اب یہ یقین جانے مسلمانوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، یہ قیام اللیل ہے، حضور فضیلتیں بیان کر رہے ہیں اور مسلمان ماہ رمضان آنا ہے پہلی رات ہی پلان بناتے ہیں، اور بھائی وہ مسجد بتاؤ جہاں جلدی جلدی ہو جاتی ہے، ایسی مسجد میں جائے جہاں پہ جلدی جلدی تراویح ہو جائے۔ اور خدا کے بندوں کس رب کو دھوکہ دے، یہ کون سے تماشے ہیں؟ کس چیز کی عبادت کرنے جا رہے ہو؟ اللہ اور اس کی عبادت سے بچ رہے ہو؟ اوہ 2 پڑھ لو 4 پڑھ لو، نفلی عبادت ہے۔ بہت بہتر تو یہ ہے کہ حضور کی سنت چھوٹے ہی نہ، لیکن یہ تماشا تو نہ کرے۔ آگے قاری قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، پیچھے بندے بیٹھے، وہ آگے قرآن ہو رہا ہے، پیچھے بیٹھے ہیں، جب یہ رکوع میں جائیں گے پھر ملیں گے۔ یہ سارے تماشے میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں۔ یہ کون سا کیا پڑھ رہا ہے؟ نہ، یہ بڑی فضیلت والے، بڑا فضیلت والا اور برکت والا مہینہ، اس کے اندر یہ بالکل تماشا نہیں ہونا۔ جو قرآن پڑھا جائے، جتنا پڑھا جائے، جتنا بھی پڑھا جائے، اور میں یہ بھی بات بڑی گارنٹی سے کر دوں کہ یہ بھی کوئی یہ ضروری نہیں ہوتا کہ پورا قرآن ہی پڑھنا ہے، نہ، جتنا پڑھیں وہ سکون سے پڑھیں۔ حضرت محی الدین الشیخ ابن العربی، انہوں نے جو کتاب لکھی نا فتوحات مکیہ، اس کے اندر انہوں نے تراویح کے متعلق ساری چیزیں نقل کر کے انہوں نے کہا حضور کی امت کو کیا ہو گیا۔ شیخ اکبر محی الدین ابن العربی وہ کہتے ہیں یہ حضور کی امت کو کیا ہو گیا ہے، یہ کس طرح سے قرآن پڑھتے ہیں، ادھر سے قرآن پڑھا جا رہا ہے جیسے کاٹتے ہوئے جا رہے ہیں اللہ کے قرآن کو، کوئی نہیں سمجھ آ رہی کیا پڑھا جا رہا ہے۔ یہ کوئی قیام اللیل نہیں، بالکل ایسے قرآن کا مذاق نہیں بننا چاہیے، جتنا پڑھ سکتے ہیں سکون سے۔ یہ تو بس بزرگوں نے کہہ دیا کہ پورا قرآن پڑھیں، اچھی بات ہے، پورا رات پڑھیں، بہت اچھی بات ہے، سارا سنیں، اس سے بلا اور کوئی برکت ہو سکتی ہے کہ اللہ کا قرآن ہی سنتے رات گزرے؟ پڑھیں لیکن سکون سے پڑھا جائے۔ تراویح اور قیام اللیل اصل اس کا سکون یہ ہے کہ آپ تراویح بھی پڑھیں اور پھر جب سو جائیں نا، جب تہجد کا وقت ہو، پھر اپنے بستر کو اتار کے پھینک دیں اور کہیں اے پروردگار یہ رہا میرا بستر، میں نے اپنی خواہش کو چھوڑ دیا اور تیرے لیے میں کھڑا ہو گیا ہوں، اور میں اپنے سارے سکون کو قربان کرتا ہوں تیری بارگاہ میں کھڑے ہونے کے لیے، مجھے تیری ذات سب سے زیادہ عزیز ہے۔ تو یہ ہے قیام اللیل۔ اور پھر آگے سنیے کہ حضور نے کیا فرمایا، فضیلت سنیں، من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادى فریضۃ فیما سواہ۔ حضور فرماتے ہیں کہ سن لو کہ جو شخص اس مبارک مہینے کے اندر، یہ حضور خطبہ دے رہے ہیں، جو شخص اس مبارک مہینے کے اندر کوئی نفل کام کرے گا، نفلی، تو اسے ثواب جو ہے وہ عام دنوں کے فرض کے برابر ہوگا۔ آپ پڑھیں گے نفل اور ثواب کیا ملے گا؟ ثواب فرض کا ملے گا۔ کاش یہ امت جانتی کہ فرض کا ثواب ہوتا کیا۔ یہ تو گنتیاں اور جمع تفریق اور ضرب تقسیم اور پیسے گننے کے ہی پتہ ہے، امت اس چیز کو ہی بلا بیٹھی ہے کہ ثواب کی وہ بندہ مومن نیکیوں کا حریص ہوتا ہے،
فرمایا ماہ رمضان میں تم نفلی کام کرو گے ثواب تمہیں فرض کا ملے. اور پھر آگے فرمایا ومن ادى فریضۃ فی کان کمن ادى 70 فریضۃ فیما سوا. اور حضور فرماتے ہیں کہ جو بندہ ماہ رمضان کے اندر کوئی فرض پورا کرے گا نا، فرض کا اجر بتایا، فرمایا فرض پورا کرے گا تو اسے عام دنوں کے 70 فرضوں کے برابر ثواب ملے گا. آپ 1 رکعت فرض کی پڑھیں گے اور آپ کو 70 رکعتوں کا ثواب ملے گا. یہ اللہ کا حبیب ماہ رمضان کی فضیلت بیان فرما رہے ہیں. آپ شعبان کی آخری تاریخ کو اپنے غلاموں کو خطبہ دے رہے ہیں اور یہ فرما رہے ہیں کہ وہ برکتوں والا مہینہ آ گیا ہے. اور خدا کے بندو، نفل کرو گے اللہ فرضوں کا ثواب دے گا، فرض کرو گے پورے اللہ تعالیٰ 70 گنا ثواب. اور پھر آگے حضور نے فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، کیا غلاموں یہ صبر کا مہینہ ہے. صبر کیا ہوتا ہے؟ صبر یہ ہوتا ہے کہ اپنی خواہش کے اوپر قابو پانا. یہ اندر جو نفس امارہ ہے، جو انسان کو گناہوں کی جانب لے کے جاتا ہے اور یہ کہتا ہے یہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی کرنا چاہیے، وہ بھی کرنا چاہیے، اپنی خواہش کے اوپر قابو پانا، یہ صبر ہے. ایک طرف دل ہے کہ وہ مختلف چیزوں کی رغبت رکھتا ہے، لیکن ماہ رمضان صبر کا مہینہ ہے. ناجائز خواہشات تو درکنار، ماہ رمضان ہماری توجہ اس جانب لے کر آتا ہے کہ جائز خواہش بھی چھوڑ دو. جائز خواہش کیا؟ کیوں جی پانی کوئی اللہ معاف کرے کوئی نجائز تو نہیں ہے نا پینا، کوئی کھانا نجائز تو نہیں ہے، سارا سال کھاتے ہیں. لیکن نہیں، پانی سامنے پڑا ہے، صبر کا سمجھے کہ صبر کیا ہوتا ہے. پانی سامنے پڑا ہے، کھانا سامنے ہے، بندہ کوئی نہیں دیکھتا، دل چاہتا ہے کہ پی لوں، پیاس لگی ہے، بھوک لگی ہے، کھا پی لوں، لیکن بندہ اللہ کے سامنے کے پروردگار کوئی نہیں دیکھے، کوئی نہیں دیکھ رہا. میں کھانا چاہوں تو کھا سکتا ہوں، مجھے طلب بھی ہے، مجھے خواہش بھی ہے، لیکن میرے پروردگار نہ، کہاں میری خواہش جائے جہاں جاتی ہے جائے. میں اپنی خواہش کو نہیں دیکھوں گا، میں اپنی تمنا کو نہیں دیکھوں گا، تیرا حکم ہے نہیں کھانا، نہیں کھاتا. یہ صبر ہے. ماہ رمضان انسان کو صبر سکھاتا ہے، اپنی خواہش کے اوپر کنٹرول سکھاتا ہے، تاکہ ماہ رمضان کے اندر جب انسان جائز چیزوں سے صبر کرے گا تو ماہ رمضان کے بعد جب عام دنوں کے اندر وہ نجائز کی طرف بھی نہیں جائے گا. تو حضور نے فرمایا یہ صبر کا مہینہ جو انسان کو صبر کرنا سکھاتا ہے. اور اگر ماہ رمضان کی برکت کو کوئی پا لے اور صبر کرنا سیکھ لے تو سارے غم ہی مٹ گئے. اور یہ سارا رونا دھونا ہوتا ہی اسی وجہ سے ہے کہ اندر صبر کوئی نہیں. اگر صبر انسان میں آ جائے پھر کیا کہنے، نفس کے اوپر کنٹرول آ گیا، خواہش کے اوپر کنٹرول آ گیا، یہ اللہ کی رحمت ہے. حضور نے فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جو شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے. اور آگے حضور نے کیا فرمایا، سبحان اللہ سنیں، وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ. جو صبر ہے نا اس کا اجر کیا ہے؟ حضور نے فرمایا اس کا اجر پھر اور کوئی نہیں ہے. جس نے اپنی خواہش پہ قابو پا لیا ہے اس کا جو اجر ہے وہ جنت ہے، جنت ملے گی. اور پھر آگے بڑی پیاری حدیث اور یہ خطبہ چلتا ہوا بشار المواسات، یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہمدردی انسان کرے. اور اللہ نے فرمایا یہ نہیں ہے کہ جو ہے وہ آرام سے بندہ بیٹھا رہے، خود اپنے آپ کو سکون میں محسوس کرے اور دوسری انسانیت جہاں جاتی ہے جائی سے پرواہ نہ ہو، نہ، اپنے دل کے اندر دوسروں کا درد رکھے، ہمدرد بنے. یہ مواسات کا مہینہ ہے. اور آگے فرمایا گھبرانا نہیں ہے رزق کے معاملے میں، یہ وہ مبارک مہینہ ہے وشارن یزاد فی رزق المومن. اور فرمایا حضور نے کہ او انسانوں سنو، یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ بندہ مومن کا رزق بڑھا دیتا ہے. اور دیکھ لیں ماہ رمضان میں جتنا رزق ہمیں اپنے دسترخوانوں پہ نظر آتا ہے، اللہ جس طرح سے بھی وہ وسیلہ بنائے وہ خود ہی بناتا ہے جی. وہ ادھر سے آ گیا ادھر سے آ گیا، لیکن یہ اللہ کی حبیب سے یہ وعدہ بیان ہوا ہے کہ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں بندہ مومن کا رزق بڑھا دیا جائے. تو لہٰذا یہ نہ گھبرائے کرو کہ پتہ نہیں کیسے روزے رکھیں گے، نہیں، یہ رزق بڑھ جائے گا، سارا بندوبست میرا اللہ کسی نہ کسی ذریعے سے کر دیتا ہے. اور پھر آگے سنیں، یہ آگے خطبے کا وہ حصہ آ گیا ہے جس میں روزہ افطار کروانے والے، جو کسی کا روزہ افطار کروا دیتے ہیں ان کی برکت سنیں. ایک بندے نے روزہ رکھا ہے، ایک نے آ کے افطار کروا دیا اسے روزہ. تو حضور نے فرمایا
غلاموں سے خطاب فرماتے ہوئے کہ من فطرا فی صائمن، کوئی بھی وہ شخص جو کسی روزے دار کا روزہ افطار کروائے گا، کان لہو مغفرۃ لذنوبہ، اس کے سارے گناہ بخش دیے، اس کے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے، وَإِتْقَ رَقَبَتَيْ مِنَ النَّارِ، اور جہنم کی آگ سے اس کی گردن ہمیشہ کے لیے چھوٹ گئی۔ روزہ افطار کرنے والے کی فضیلت حضور نے یہ بیان فرمائی کہ اس کے گناہ مٹا دیے جائیں گے، گناہ اس کے دھل جائیں گے، اور اس کی جو گردن ہے وہ جہنم کی آگ سے چھٹکارا پائے، پھر وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ اور آگے سنیں، اب دیکھیں آگے حضور نے یہ فرمایا کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ ایک بندہ روزہ رکھتا ہے تو دوسرا افطار آ کے کرواتا ہے تو اب ثواب اسے مل گیا، اور جو جس بیچارے نے روزہ رکھا ہے اس کو کوئی ثواب نہیں ہوگا۔ نہیں، حضور نے اسی جگہ پہ یہاں پہ ارشاد فرما دیا کہ وَكَانَ لَهُ مِثْلَ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْقَصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ، حضور نے فرمایا جو روزہ افطار کروائے گا نا اسے بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا روزہ رکھنے والے کو ملے، روزہ افطار کروانے والے کو بھی اتنا ہی اللہ اجر دے گا جتنا روزہ رکھنے والے کو دیا۔ اور آگے یہ بھی فرمایا من غیر ان ينقص من اجر شیء، اور جو روزہ رکھنے والا تھا نا اس کے اجر میں بھی کوئی کمی نہیں کی جائے گی، یہ نہیں ہوگا کہ اس کا اجر لے کے اسے دے دیا جائے گا، اسے بھی اتنا دے دیا جائے گا اور اس کا بھی اجر پورا ہی ہوگا۔ یہ اللہ کی رحمت، خدا کے بندو یہ اللہ کی رحمت ہے جو مبارک مہینہ آ رہا ہے، خدا کی قسم تیار کر لو اس مبارک اور بابرکت مہینے کے لیے اپنے آپ کو نیکیوں کے لیے تیار کر لو، بالکل ایک مرتبہ جوان بن جائیں بوڑھے بھی، اللہ کی رحمت کا مہینہ آ گیا ہم تیار بیٹھے۔ یہ اتنی برکتیں ملنی ہیں کب؟ بالکل نہیں ملتی۔ امام جعفر صادق رو رو کے کہا کرتے تھے، فرماتے تھے خدا کے بندو کتنا بد نصیب ہے وہ جو ماہ رمضان آیا اور اس کی بخشش اپنی نہ کروا سکا، اتنا برکتوں والا مہینہ۔ اور پھر آگے صحابہ بڑے دنا تھے، میرے نبی کے غلام سارے ہی بڑے دنا تھے۔ جب حضور نے خطبے کے اندر یہ فرمایا نا کہ جو روزہ افطار کروا دے گا اللہ اس کے گناہ بخش دے گا، جہنم سے اسے چھٹکارا دے دے گا، اور اسے بھی اتنا ہی اجر دے دے گا جتنا روزہ رکھنے والے کو ملا ہے، تو حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ کلنا، خطبے کے دوران ہم نے یہ کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، لیسا کلنا یجد ما یفطر الصائم، ہم میں سے سارے تو اس قابل نہیں ہیں کہ وہ لوگوں کے روزے کھلائیں، وہ لوگوں کے روزے افطار کروائے ہیں، ہم میں سے کئی ہیں جو غریب ہیں بیچارے، روزہ اب یہ روزہ افطار کروانا تو وہی کروا سکتا نا جس کے پاس پیسے ہو اور جس کے گھر میں کچھ ہو۔ تو ہم نے صحابہ حضرت سلمان فرماتے ہیں ہم نے کہا اللہ کے حبیب یہ پھر بخشش، یہ جہنم سے خلاصی اور روزے کا اجر یہ تو پھر وہی بندہ لے گیا جس کے پاس کچھ ہے، پھر ہمارے حصے میں تو کچھ نہ آیا۔ فرماتے ہیں ہم نے پوچھا کہ اللہ کے حبیب ہم میں سے ہر کوئی تو یہ ایسا اس کے پاس نہیں ہے سامان کہ وہ لوگوں کا روزہ افطار کروا سکے، تو فرماتے ہیں فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے فرمایا سنیں، یؤتی اللہ ھذا الثواب من فطر صائما، اے میرے غلاموں سن لو، ایسا نہیں ہے کہ جن کے پاس کوئی کھانا کھلانے کے لیے افطار کروانے کے لیے بہت کچھ ہو اللہ انہیں یہ اجر دے گا، اللہ اسے بھی یہ ثواب عطا فرما دے گا، من فطر صائما علی مزقۃ لبن، جو کچی لسی کے ساتھ کسی کو روزہ افطار کروا دے اللہ اسے بھی ثواب دے دے۔ عرب میں لسی ہے، دودھ ہوتا تھا نا اسی میں پانی ڈال کے کچی لسی، یہ جو لفظ ہے نا مزقۃ لبن اس کا بہترین ترجمہ کچی لسی، دودھ کے اندر پانی ڈال کے کسی کا روزہ افطار کروا دو اللہ پھر بھی تمہیں بخش بھی دے گا، گناہ بھی دھل جائیں گے اور اتنا اجر بھی لے جاؤ گے جتنا روزے رکھنے والے کو ملے۔ اور پھر صرف اتنا ہی نہیں، ہو سکتا ہے کسی بیچارے کے پاس دودھ بھی نہ ہو، حضور نے آگے فرمایا او تمراتن، اے میرے غلاموں اگر کسی کے پاس ایک کھجور ہے، اگر ایک کھجور سے ہی اس نے کسی کا روزہ کھلا دیا تو اللہ اسے بھی وہی اجر دے ہے جی، یہ جوش رحمت ہے، یہ اتنا مبارک مہینہ۔ اور پھر آگے سنیں، ہو سکتا ہے کوئی اللہ کا ایسا بندہ بیچارہ دل میں طلب رکھتا ہو یار آج میرے پاس بھی کچھ ہوتا میں لوگوں کے روزے افطار کرواتا، حضور نے اور اللہ کی رحمت نے اس کو بھی محروم نہیں چھوڑا، بس اندر خواہش ہونے کی دل کے اندر یہ پکی سچی خواہش ہو یار یہ بندہ سارا دن اللہ کے حکم کا پابند رہا ہے، میں اس کے منہ میں پہلا لقمہ میرے ہاتھوں سے جائے تو کیا بات ہے۔ حضور نے فرمایا جس نے کچی لسی کسی کو پلا دی اس کو بھی اجر مل گیا، جس نے کھجور ایک دے دی اس کو بھی اجر مل گیا، اور آخر میں حضور نے فرمایا او شربت من ماء،
اگر کسی انسان نے کسی روزے دار کو پانی کے ایک گھونٹ سے بھی افطاری کروا دی اللہ اسے بھی اجر دے۔ کیوں جی؟ ہے جی اللہ کی رحمت ہے یا نہیں؟ یہ میرے نبی کے فرامین ہیں، یہ رحمت کا مہینہ آ گیا ہے۔ اور پھر حضور نے یہ سارا بیان فرما کے پھر وہ لوگ جو شوق رکھتے ہیں کہ یار ماہ رمضان میں کسی روزہ دار کو کچھ کھلائیں، حضور نے آگے فرمایا ومن اشبع صائمن سقا اللہ من حوض شربتا لا یظمأ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا کہ وہ شخص جو کسی کو پیٹ بھر کے افطاری کروائے گا، پیٹ بھر کے جتنا کھانا کھایا جاتا ہے، اگر کسی نے یہ کروایا تو اس کا اجر کیا ہے؟ حضور نے فرمایا سقا اللہ من حوض شربتا، تو پھر اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن میرے حوض کوثر سے پانی پلائے گا۔ اور وہ حوض کوثر کا پانی کیسا ہوگا؟ لا یظمأ، جو میرے حوض کوثر سے پانی پی لے گا نا، پھر اسے ساری زندگی کبھی پیاس نہیں لگے گی، حتیٰ یدخل فی الجنہ، یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو۔ یہ پیٹ بھر کر جس نے کھانا کھلا دیا، یہ سارے افطاری کے، یہاں پر میں یہ وضاحت بھی کرتا چلوں، وقت تو بالکل آخر میں، اور یہ حدیث ہم نے مکمل کرنی ہے، 3 لائنیں رہتی ہیں، حضور کی حدیث آج درمیان میں نہیں چھوڑنی، لیکن یہاں پہ یہ بات کر دوں، یہ کوئی افطاریاں نہیں ہوتی، یہ جس طرح سے جی افطار پارٹی چل رہی ہے، اور خدا کے بندو اللہ کے دین کا مزاج سمجھو، یہ ہم کس طرف چل پڑے ہیں، گاڑیاں آ رہی ہیں، وڈیرے آ رہے ہیں، اور بہت بڑے بڑے ٹینٹ لگے ہوئے ہیں، اور وہ بندے جن کے گھروں کے اندر فراوانی ہے، کوئی بھوک نہیں ہے، بس اپنی واہ واہ اپنی بلے بلے کے لیے ادھر سے اتنے موٹر سائیکل کھڑے ہیں، گاڑیاں کھڑی ہیں، افطار پارٹی ہو رہی ہے، ڈنر چل رہے ہیں۔ خدا کے بندو، کس خدا کی رحمت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اللہ یہ نہیں کہتا کہ رشتہ داروں کو نہ کھلاؤ، دوستوں کو نہ کھلاؤ، کھلاؤ برکت ہوتی ہے، لیکن افطاری کے اندر تو کم از کم ان لوگوں کا خیال کرو جن بیچاروں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، جن کے گھر پورے دانے بھی نہیں آتے، جو اپنے گھر کوئی ضرورت کی اشیاء نہیں خرید سکتے، ان کا تو لے لو تم نے اتنے بڑے بڑے ڈنر اور اتنی بڑی بڑی پارٹیاں رکھ کے تمبو کناتے لگاؤ، آؤ جی دنیا کھائے، اور باہر گاڑیاں کھڑی ہیں جی، وہ امیر کبیر لوگ آئے ہوئے ہیں جی، فلاں MNA صاحب کی پارٹی کی ہے جی، فلاں، اپنے دنیاوی مفادات پورے کرنے اللہ کو دھوکہ دے۔ کوئی اس طرح کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صرف اور صرف وہ عمل رکھنے کے قابل ہوگا جس کی بنیاد تقویٰ پہ ہوگی، جو کام انسان صرف اللہ کی رضا کے لیے کرے گا۔ اگر کسی کو افطاری کروانے کا شوق ہے، ماہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اپنی جیبوں سے پیسے نکالیں اور بس ماہ رمضان آنے سے پہلے پہلے ان غریبوں کے گھروں میں پہنچا دیں، دیکھیں اللہ تعالیٰ جنت کے اندر آپ کو کس طرح سے داخل فرماتا ہے، اور جب ہم اللہ کے سامنے جائیں گے دیکھیں اللہ ہمیں کیسے ملتا ہے۔ دنیا کو طلب نہ کریں، انسانوں کو راضی نہ کریں، اپنی واہ واہ کی خواہش میں نہ رکھوں نہ آپ رکھیں، نہ اللہ کو راضی، اللہ کے بندوں کے اندر بانٹ دیں۔ اللہ نے رزق دیا ہے، افطاریاں کروانی ہیں ان بیچاروں کی کرواؤ جنہیں کوئی پوچھتا ہی نہیں۔ تو یہ چیز ضرور ہونی چاہیے۔ اور پھر حضور نے آخر میں فرمایا وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کا پہلا عشرہ اولہ رحمت، اس کا پہلا حصہ رحمت ہے، وَأَوْسَطُ مغفرہ، اور اس کا درمیانی حصہ مغفرت ہے، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور اس کا جو آخری عشرہ ہے وہ جہنم سے خلاصی ہے۔ پہلا رحمت، دوسرا مغفرت، تیسرا جہنم سے خلاصی۔ اچھا، اس حدیث کے یہ الفاظ بھی سمجھنے بہت ضروری ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں جی پہلے میں رحمت ہوتی رہتی ہے، دوسرے میں بخشش ہوتی ہے، اور تیسرے میں جہنم سے خلاصی مل جاتی ہے۔ خدا کے بندو، پہلے عشرے میں رحمت ہوتی ہے تو دوسرے میں نہیں ہوتی رحمت؟ اچھا، دوسرے میں مغفرت ہوتی ہے تو کیا پہلے میں نہیں ہوتی؟ یہ حدیث کو سمجھنے میں لوگوں کو فرق لگا۔ میں نے پڑھی، اللہ کروڑوں رحمتیں کرے حضرت شاہ ولی اللہ کے اوپر، اس حدیث کو جس طرح اس خدا کے بندے نے سمجھایا ہے نا جی، حجت اللہ البالغہ کے اندر، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ کروڑوں اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں وہی اللہ کے حبیب کے رازوں کو اور نبی کی زبان کو، وہ رازدار نبی ہوتے ہیں، نبی کے فرامین کو سمجھنے کا دستور ہی انہیں آتا ہے جو اللہ کے بندے ہوں۔ حضرت شاہ ولی اللہ نے کیا فرمایا سرکار؟ حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے 3 گروہ ہیں۔ مسلمان جو ہوتے ہیں نا وہ 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو بالکل نیک، ہمیشہ نیکی کرنی ہے، ہمیشہ اچھائی کرنی ہے، غلط کی طرف جانا ہی نہیں ہے، وہ نیک۔ دوسرا گروہ وہ جو ہماری طرح ہے، کبھی کوئی اچھا بھی کر بیٹھتے ہیں، کبھی غلط بھی ہو گیا، گناہ اور ثواب کے درمیان میں رہتے ہیں، درمیان میں کبھی اچھا کر لیا کبھی برا، یہ دوسرا طریقہ۔ تیسرا وہ ہوتا ہے جن بیچارے جنہیں کلمہ تو نصیب ہو گیا، کلمہ تو پڑھا ہے، اللہ رسول کو مانا ہے، لیکن زندگی میں کوئی اچھا کام نہیں کیا،
وہ بدبخت۔ یہ تین طرح کے انسان ہیں مسلمانوں کے اندر، تین طرح کے گروہ ہیں، ایک وہ جو خالصتاً نیک، ایک وہ جو درمیانے گناہ ثواب کے درمیان، اور حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے تیسرے وہ جو بدکار سارے گناہ کر رہے ہیں، بس اللہ رسول کا کلمہ پڑھا ہے، کام کوئی اچھا نہیں۔ آپ فرماتے ہیں حضور کی اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ تینوں کے تینوں طبقے ماہ رمضان میں اللہ کی رحمت کو پا لیتے ہیں، تینوں پر اللہ مہربانی کرتا ہے۔ جب پہلا عشرہ آتا ہے نا، یہ تینوں طبقے اگر ماہ رمضان کا احترام کریں، اگر ماہ رمضان میں اپنا سر گرا دیں، ماہ رمضان کو پا لیں، ماہ رمضان کے اندر اپنے آپ کو نڈر کر کے اور بالکل اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں، اگر یہ تین طبقے یہ کریں تو پھر کیا ہوگا؟ جو نیک ہے نا، نیک وہ کیونکہ نیک ہیں، گناہ تو ہے نہیں، وہ پہلے عشرے کے اندر ہی ان کے اوپر رحمت رب کی ہو جاتی ہے۔ اور جو دوسرے ہیں جو گناہ اور ثواب کے درمیان میں رہتے ہیں، ان کا کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ وہ جو کبھی گناہ کر لیا، کبھی ثواب، کوئی اچھا برا، ان کو بھی اگر وہ رحمت کرتے رہے نا تو ماہ رمضان کی قدر و قیمت کریں تو اللہ اتنی مہربانی کرتا ہے کہ پہلے عشرے میں وہ معافیاں مانگتے رہے، رحمتیں لوٹتے رہے، جب دوسرا عشرہ آتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ یہ ہے تو انسان ہی، اچھا بھی ہو جاتا ہے برا، ان کے بھی گناہ میں نے بخش دیے، انہیں بھی مغفرت دے دی۔ اور جب تیسرا عشرہ آتا ہے وہ جو بالکل بدکار ہے لیکن ماہ رمضان میں اللہ کے آگے ڈٹ کے انہوں نے سر جھکا لیے ہیں، تو جب آخری عشرہ آتا ہے تو اللہ فرماتا ہے یہ بد کردار تو بڑے تھے، گناہ گار تو یہ بڑے تھے، لیکن انہوں نے اس مہینے کی قدر کر لی ہے، اب انہیں اور کوئی رحمت دوں یا نہ دوں، بہرحال یہ ہے تو بدکار لیکن میں نے یہ وعدہ کر لیا انہیں جہنم میں نہیں ڈالوں گا، وہ جہنم سے چھٹکارا پا۔ تو ماہ رمضان کے اندر سارے برکت پا گئے۔ آخری حدیث کے الفاظ، اور یہ بہت ضروری، اور حضور نے فرمایا کہ من خفف عن مملوکہ فی غفر اللہ وآتقہ من النار، کہ سن لے وہ شخص جو اپنے ملازم کو، جو اپنے نوکر کو، اپنے غلام کو کام کے اندر تھوڑی نرمی کر دے گا، جی مزدور لگے ہوئے ہیں، سارا مہینہ کام ہوتا ہے، سارا سال کام ہوتا رہتا ہے، ماہ رمضان آیا تم مزدوروں کو یہ کہو خدا کے بندو تم ایسا کرو 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے پہلے ہی چھٹی کر لیا کرو، مزدوری پوری لے جانا۔ حضور نے فرمایا جو اپنے کام کرنے والوں کے اوپر، مزدوروں کے اوپر، غلاموں کے اوپر، ان کے اوپر تھوڑی تخفیف کر دے گا، ان کی ذمہ داری تھوڑی ہلکی کر دے گا، ان سے کام زیادہ نہ لے گا اپنے ملازموں سے، تو کیا ہوگا؟ تو غفر اللہ، اللہ تعالیٰ اس بندے کی بھی بخشش، صرف اتنا کرنے سے، نرمی دینے سے، وہاں تک من النار، اور اس کو ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ آگ سے چھٹکارا مل جائے گا۔ رواہ البیہقی فی شعب الایمان، اسے امام بیہقی نے شعب الایمان کے اندر یہ نبی کا خطبہ جو ہے بیان کیا ہے، یہ پورا مکمل طور پر جامع ہے، اس کے اندر پورے ماہ رمضان کی فضیلت میں سمجھتا ہوں بیان ہو چکی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ نبی کا فرمان آپ نے سن لیا ہے، ماہ رمضان کی برکت فضیلت آپ نے سن لی ہے، آئیں ماہ رمضان آنے والا ہے، میں اور آپ اپنے آپ کو تیار کریں، نیکیوں کی فصل بہار آ رہی ہے، انشاءاللہ ہم نے اللہ کی رحمت کو یوں سمیٹنا ہے، دونوں ہاتھوں سے سمیٹیں، بالکل اپنے آپ کو تیار کر لیں، اپنی زبان، اپنا دل، دماغ، سارا کچھ حاضر کر کے اللہ کے ذکر کے ساتھ جڑ جائیں، قرآن کے ساتھ جڑ جائیں، قرآن کو اٹھائیں، قرآن کو پڑھیں، اللہ کی تسبیحات کریں، کوئی دنیا داری بالکل درمیان میں نہ آئے، اللہ کے بن جائیں۔ ماہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، اگر زندگی ہے تو میں بھی انشاءاللہ ادھر ہی ہوں، آپ بھی ادھر ہیں انشاءاللہ، پھر اللہ رسول کے تذکرے بھی ہوں گے اور یہ ساری باتیں ہوں گی۔ بہرحال میں اور آپ ماہ رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے اللہ کے آگے اپنے آپ کو گرا لے، اے پروردگار تیرے مجرم بندے تیرے آگے آ کے گر چکے ہیں، اے پروردگار سارے اس وقت تک نہیں اٹھائیں گے جب تک تو معاف نہ کر۔ اللہ تعالی ہم سب کو آنے والے ماہ رمضان کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی برکتوں کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔